بائیکاٹ کرنا ہے، یہ بڑی محرومی کا سبب ہے، یہ بڑی محرومی کا سبب ہے۔ دین کے ایک بنیادی امر کا بائیکاٹ کرنا ہے، مشورے کو چھوڑ دینا، یہ ہمارا مطالبہ پورا کرو یا ہم مشورے میں نہیں آئیں گے۔ یہ حکومتوں میں ہوتا ہے، ہمارا مطالبے پورے کرو ورنہ ہم مشورے میں نہیں آئیں گے۔ یہ حکام میں ہوتا ہے، یہ احکام میں، دین میں یہ بات نہیں ہے کہ مشورے میں ایسے آ کے شریک ہو جاؤ جیسے مسلمان دوڑ کر آتے ہیں نماز کی طرف، تاکہ امور مشورہ سب کے سامنے آ جائیں، امور مشورہ سب کے سامنے آ جائیں، امور مشورہ سامنے آ جائیں تو اپنی رائے پیش کر دو، ہماری رائے یہ ہے، بس جو رائے دے دے گا وہ بری ہو جائے گا۔ رائے دینا اللہ کے ہاں برات کے لیے ہے، رائے دینا اپنی بات کو منوانے کے لیے نہیں ہے، کہ رائے دینا کس لیے ہے؟ اللہ کے یہاں بری ہونے کے لیے، ہم بری ہو گئے، رائے دے دی، بس اب اللہ کے یہاں مواخذہ نہیں ہوگا، اپنی رائے آپ نے دے دی۔ مواخذہ کس پر ہوگا؟ کہ مواخذہ ہوگا اپنی رائے پر اڑنے کی وجہ سے، کیونکہ اپنی رائے پر اڑ جائے گا کہ اس سے امت میں تفریق پیدا ہو جائے گی، امت میں تفریق پیدا ہوگی اپنی رائے پر اڑنے کی وجہ سے۔ کہ رائے دے دو، اللہ کے یہاں بری ہو جاؤ۔ امام کو لقمہ دے کر بری ہو گیا، اب امام نماز کا ضامن ہے، امام نماز کا ضامن کہا نا امام کو حدیث میں، جی ہاں، الامام ضامن، امام ضامن ہے نماز کا، ضمانت امام کی ہے۔ آپ رائے دے کر لقمہ دے کر فارغ ہو جاؤ۔ اگر مشورہ اجتماعی نہیں ہوگا تو اختلاف ہوگا۔ دیکھو میری بات یاد رکھیو، رائے دینے کی جگہ صرف مشورہ ہے، رائے دینے کی جگہ صرف مشورہ ہے، مشورے سے باہر رائے دینا فساد ہے۔ رائے کہاں دو؟ مشورے میں دیا، کہ رائے دینے کی جگہ صرف مشورہ ہے، مشورے سے باہر رائے دے گا وہ فساد پھیلائے گا۔ کہ مشورے میں آؤ اور جو رائے ہے وہ اپنی مشورے میں پیش کر دو، اور جو طے ہو جائے سب اس پر جمع ہو جائیں، جب تک وہ طے ہونے والی بات کفر کی نہ ہو۔ اگر کفر کی بات ہے تو سب اجتماع نہیں ہونا، جی ہاں، جہاں تک کفر نہیں وہاں تک اطاعت واجب ہے۔ اختلاف تو ہوا کرتا ہے، اختلاف ہوا کرتا ہے، لیکن اتفاق جو ہوتا ہے وہ اطاعت سے ہوتا ہے، اتفاق ہمیشہ یاد رکھو۔ اجتماعیت کا کوئی سبب نہیں سوائے اطاعت۔ ابو بکر صدیق سے حضرت عمر نے فرمایا کہ امیر المومنین قرآن کو جمع کر لیجئے، قرآن کو جمع کر لیجئے، حفاظ کرام قتل کیے جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ قرآن کا کچھ حصہ ان مقتولین کے سینے میں چلا جائے۔ ابو بکر نے فرمایا عمر میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں کرتا۔ حضرت کہ نہیں مومنین کرنا پڑے گا، حضرت کہ مومنین کرنا پڑے گا، اس نے اصرار کیا حضرت عمر نے۔ ابو بکر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کر لو، ایک رائے دینے والا، ایک فیصلہ کرنے والا اور ایک اس پر عمل کرنے والا، حضرت زید یہ کاتب تھے، ان سے قرآن لکھوایا۔ ایک آدمی کی رائے، امیر کا فیصلہ اور کاتب موجود، یہ تین تھے صرف مشورے میں۔ کسی نے یہ نہیں کہا ہم سے کیوں نہیں پوچھا، کہ نہیں امیر کا فیصلہ ہے منظور ہے، وہ جانتے ہیں مسئلہ کو کیا مسئلہ ہے اس میں۔ اس سے اجتماعیت ہوتی ہے، اطاعت سے اجتماعیت ہوتی ہے۔ اس لیے رائے کو اپنا حق نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا حق ہے، نہیں، یہ الیکشن میں ہوتا ہے سیاست میں کہ ہم بھی حق کا رائے رکھتے ہیں۔ ہاں سمجھتے تھے کہ ذمہ دار کے ذمہ نہیں کہ الگ الگ سب سے پوچھے، اور معمول کے ذمہ نہیں کہ ہر ایک رائے دے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مسئلے میں رائے لینا چاہتے تھے تو اس معاملے کے پیش آنے والے معاملے کے اعتبار سے جو مناسب ہوتا تھا اس سے رائے لیتے تھے۔ کوئی متعین کمیٹی نہیں ہوتی تھی، ہاں متعین کمیٹیاں بننی شروع ہوئی ہیں، جی بات پیش آئی کہ اس معاملے میں کس سے رائے لینی ہے، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ۔ بات پیش آ گئی کہ کتنا عرصہ جماعتیں باہر رہیں گھر سے، عورت کتنا صبر کر سکتی ہے اپنے شوہر کی غیبت کو، تو کس سے پوچھا؟ حضرت حفصہ سے۔ کس سے؟ حضرت حفصہ سے پوچھا کم تصویر المرأة عن زوجها، انہوں نے اشارہ کر دیا 4، جی ہاں، یہاں رائے ان سے لی
کیونکہ یہ ایک اندر کی بات ہے، یہ عورت بتلائے گی. تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ جو مسئلہ پیش آیا ہے اس مسئلے سے متعلق کون ہے. یہ نہیں کہ ساتھی کہیں کہ کوئی مسئلہ ہمارے بغیر طے نہیں ہوگا، یہ نہیں. اس لیے مشورے کو پہلے سیرت میں دیکھو، پھر مشورہ سمجھ میں آئے گا کہ جس مسئلے سے متعلق لوگ ہیں ان سے رائے لی جاوے. اگر اس سے متعلق، اس مسئلے سے متعلق آدمی مشورے میں نہیں ہے اور اس کے بغیر آپ نے طے کر دیا تو اختلاف ہوگا. اس لیے کہتے ہیں کہ مشورے والوں سے مشورہ ضرور کیا جائے، اور مشورے والوں کو چاہیے کہ مشورے میں شریک ہو کر رائے ضرور دیں، رائے دیں. ورنہ بعض مرتبہ آدمی حق کو چھپانے کی وجہ سے یا حق سے انحراف کرنے کی وجہ سے مشورے سے غائب ہو جاتا ہے. غائب ہو جائے گا جس کے دل میں چور ہوگا. چھوڑ دو مشورہ، کیونکہ مشورے میں جائیں گے تو ہماری چاہت کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا. لہذا مشورہ چھوڑ دو. یہ اب یہاں تک پہنچا دیتی ہے آدمی کو، اپنی بات کی چاہت یہاں تک پہنچا دے کہ پھر وہ مشورے کو چھوڑ دیتے ہیں. مشورہ چھوڑ دو. یہ میں نے عرض کیا کہ جب بھی کسی مسئلے کے بارے میں متعلق آدمی کے بغیر آپس میں چل نے مل کر مشورہ کر لیا اور اس مسئلے سے متعلق آدمی کو شریک نہیں کیا تو اختلاف ہوا. ایسی بہت مثالیں ہیں. غزوہ تبوک میں کھانا ختم ہو گیا سفر میں صحابہ. ایک صحابی کو جذبہ ہوا کہ میں اپنا اونٹ ذبح کر کے کھلاؤں صحابہ کو. یہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، فاقہ. لیکن خیال ہوا کہ نہیں، بغیر پوچھے نہیں کروں گا. آگے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اپنا اونٹ ذبح کر کے کھلانا چاہتا ہوں ساتھیوں کو. فرمایا ہاں کھلاؤ، اچھا کام ہے، اکرام، کھانے کھلانا، کھلاؤ. وہ گئے ذبح کرنے کے لیے اپنا اونٹ، ان کا اپنا ذاتی اونٹ تھا، اجازت بھی مل گئی تھی. جب اونٹ ذبح کرنے لگے تو عمر نے ہاتھ پکڑ لیا، کیا کر رہے ہو؟ کہ میں اونٹ ذبح کر رہا ہوں ساتھیوں کے لیے، میرا اپنا اونٹ ہے. آپ کیا مطلب ہے؟ میرا اپنا اونٹ ہے، میں ذبح کر رہا ہوں اور میں پوچھ کر آیا ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے اجازت دے دی ہے. حضور فرمایا ہم تمہیں اونٹ نہیں کاٹنے دیں گے، ہم تمہیں اونٹ نہیں کاٹنے دیں گے. تم نے تنہا کیوں پوچھا جا کر، ہمیں ساتھ لے چلتے. اجتماعی کام میں اتنا مشورہ اہم ہے کہ ایک اپنا اونٹ ذبح کرنے کے لیے کر کے ساتھیوں کھلانے کے لیے بھی مشورہ ضروری ہوا کہ چلو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان صاحب کا انصاری صحابی تھے، ان کا ہاتھ پکڑ کے لے آئے اور عرض کیا ماذا صنعت یا رسول اللہ. یہی طرح آپ نے کیا کر دیا؟ کیا ہوا عمر کہ یہ اونٹ ذبح کر رہے ہیں؟